پاکستان اور سعودی عرب کا دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی عید الاضحیٰ پر ایک دوسرے کو مبارکباد۔ ملاقات میں معاشی، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہی دیوان میں سعودی ولی عہد کے خصوصی ظہرانے میں شرکت۔ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کا خصوصی استقبال کیا۔ سعودی ولی عہد خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ اس دوران وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بطور خاص کھولا گیا۔ پاکستانی وفد نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ بنیان مرصوص کی فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ بھارت نے پاکستان پر جوہری ہتھیار لے جانے والے میزائل داغے۔ بھارتی میزائلوں پر ایٹمی ہتھیار نصب تھے یا نہیں، پاکستان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ تھے۔ امریکی صدر نے بہت خطرناک صورتحال کو بگڑنے سے روکا۔ سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا AFP کو انٹرویو۔ پاک بھارت سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف۔ امریکہ کو پاک بھارت ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ یہ بھی کہا کہ 1 ارب 70 کروڑ آبادی کو بے چہرہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت خطے پر نیو نارمل مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد کا کامیاب دورہ امریکہ جاری۔ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ بھارتی اقدامات کو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے ملاقات۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کی تعریف۔ بلاول بھٹو کی ایشائیے میں امریکی قانون سازوں سے ملاقات۔ کہا جنگ بندی محض ایک آغاز ہے، پانی بند کرنا اعلان جنگ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کرانے کی بات دہرا دی۔ جرمن چانسلر سے ملاقات میں کہا فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بند کرائی۔ دونوں ممالک سے کہا گولیاں چلیں گی تو تجارت نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا۔ بولے پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین شخص آمنے سامنے آ گئے۔ ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ کا نام بدنام ایسپیٹائن فائلز میں ہے۔ فائلز میں ایسپیٹائن کے گاہکوں کے نام ہیں۔ ایسپیٹائن جنسی استحصال اور تشدد کا مجرم تھا۔ ایلان مسک کا الزام، کہا میں مدد نہ کرتا تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل قرار دے دیا، جبکہ اسپیس ایکس اور ٹیسلا سے معاہدے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اختلافات کے باعث ٹیسلا کے حصے 17% گر گئے۔ ایلان مسک نے نئی سیاسی جماعت کے لیے ایکس پر رائے مانگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ عمان، قطر، اردن، کویت اور ترکیہ میں بھی نماز عید ادا کر دی گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نماز عید کے روح پرور مناظر۔ اسرائیلی جبر کے باوجود ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سینٹرل لندن کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی دعا مانگی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو خوشیاں نصیب کرے۔ پاکستان کے لیے جو کام ہو رہا ہے، دعا گو ہوں کہ اس میں مزید بہتری آئے۔ ملک میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ عید سے ایک دن پہلے مویشی منڈیوں میں غیر معمولی رش۔ منڈیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔
لمبے سینگ، چمکدار کھال، وزنی جسامت، ہر جانور کی اپنی الگ شان، قیمتیں زائد ہونے پر خریدار پریشان۔ گلی محلوں میں قربانی کے جانوروں کی چہل پہل، بچے جانوروں کو گھما پھرا کر لطف اندوز ہونے لگے۔ قربانی کے جانوروں کی سج دج نرالی، آرائشی سامان بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا، ماتھے کا تاج، گلے کا ہار اور چھن چھن کرتی پائل کی فروخت۔ جس نے جانور خرید لیا اسے اب اچھے کسائی کی تلاش، چھریاں ٹوکے تیز کرنے کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ چھوٹی چھری 200 سے 1200 روپے تک فروخت، ٹوکا 1500 سے 2500 روپے میں دستیاب، دھار لگانے کے الگ الگ ریٹ مقرر، باربیکیو کے لیے مختلف اقسام کی انگیٹھیاں بھی پیش۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کا مشن، پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں پر رش بڑھ گیا، شہریوں کی سہولت کے لیے اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی گئی، اوور لوڈنگ کے خلاف مہم بھی تیز ہو گئی، موٹر وے سینٹرل ریجن نے ٹیم تشکیل دے دی۔ عید الاضحیٰ پر گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی، 7 جون سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان، ہیٹ ویو الرٹ جاری، ملک بھر میں شدید موسمی دباؤ بننے کا امکان، شدید موسمی دباؤ 8 جون سے ملک کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لے گا، بالائی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% تنخواہوں میں اضافہ تجویز، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کی سفارش بھی بجٹ میں شامل، 2022 کے ایڈ ہاک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی تجویز، تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا حتمی فیصلہ 10 جون کو وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ صنعتوں کے فروغ کا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل، پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے لیے 50 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، پاکستان اسٹیل ملز کی 6400 ایکڑ زمین خصوصی اقتصادی زون کے لیے مختص ہوگی، منصوبے کو کراچی انڈسٹریل پارک کا نام دیا جائے گا۔ لاہور میں عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ بنانے کا وعدہ پورا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ٹولنٹن مارکیٹ کا دورہ، 30 جون تک تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی، ٹف ٹائلز کی تنصیب، غیر ضروری تاروں کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ سیوریج سسٹم، ڈرینیج اور ایگزاسٹ سسٹم نے کام شروع کر دیا۔ کراچی کی زمین ایک بار پھر سے لرز اٹھی، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شہر قائد میں صبح 2 زلزلے آئے، پہلا زلزلہ صبح 4:46 پر آیا جس کی شدت 2.7 تھی، دوسری بار زلزلے کے جھٹکے صبح 7:58 پر محسوس کیے گئے، اس زلزلے کی شدت 1.8 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں 5 روز کے دوران 32 مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے۔ ملیر جیل کراچی سے فرار قیدیوں کو پکڑ کر واپس لانے کا سلسلہ جاری، جیل سے بھاگنے والے 111 قیدیوں کو واپس جیل پہنچا دیا گیا، جیل حکام کے مطابق والدین اپنے بچوں کو خود حوالے کر رہے ہیں، فرار قیدیوں میں سنگین جرائم میں ملوث مجرم شامل ہیں۔ دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کی رونقیں اور غزہ میں موت کے سائے، دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری، تازہ حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے، اہل عرب ہسپتال پر بمباری، 4 صحافی شہید ہو گئے، غزہ میں شہادتیں 54,677 ہو گئیں۔ کشمیری مسلمانوں پر ریاستی ظلم اور تشدد جاری، دلی میں ایک اور کشمیری نوجوان بھارتی سیکیورٹی اداروں کی بھینٹ چڑھ گیا، دلی کے لجپت نگر میں 30 سالہ کشمیری زبیر احمد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، زبیر احمد بٹ کی تشدد زدہ لاش دلی کے ایک عوامی پارک میں ملی۔ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی سکھوں کے خلاف آپریشن بلیو سٹار کو 41 سال مکمل ہو گئے، بھارتی سکھوں کو لگائے گئے 1984 کے زخم آج بھی تازہ، بھارتی ظلم کے خلاف آواز آج بھی گونجتی ہے، سکھ تنظیموں کے مطابق آپریشن بلیو سٹار میں 5000 سے زائد بے گناہ سکھ یاتریوں کو مار دیا گیا۔